السلام. ایک بات 2 دن سے میں بڑی زیادہ بار بار سوتے جاگتے جو ہے وہ ہوتی ہے میرے ساتھ، اور ضروری ہے کہ اس کے اوپر بات کی جائے. آمین. اس سے پہلے کہ ہم آج کا اقتباس کا ایک تھاٹ ہے میرے ذہن میں، اسے ہم لیں گے، اس کے حوالے سے آج کی بات ہے تو ہم کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. آمین. حوالہ مطلب تھاٹ یہ ہے کہ جو دیوانہ ہوتا ہے وہ کبھی بہانہ نہیں کرتا. دیوانہ سب بولے دیوانہ کبھی یا دیوانہ آدمی بہانہ نہیں کرتا. اور اس کے بعد میں نے ایک خیال لکھا کہ دیوانے کے لیے افسانے کوئی معنی نہیں رکھتے. دیوانے کے لیے افسانے کوئی معنی نہیں رکھتے، کیونکہ خزانے ان کے لیے کھلتے ہیں جو دیوانے. آمین. ان کے لیے کھلتے ہیں دیوانے. تو کس چیز کے دیوانے؟ دیوانے کے 2-3 معنی ہیں. اگر اس کو غلط سینس میں دیکھو تو یہ پاگل پن بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن کلام اقدس کے اندر جس حوالے پر آج شام ہم بات کریں گے وہ ہے ہوسیہ نبی کا صیفہ، اس کا نامہ باب اس کی 7ویں آیت. اس میں لکھا سزا کے دن آ گئے، جزا کا وقت آ پہنچا، اسرائیل کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی بدکاری کی کثرت اور عداوت کی زیادتی کے باعث نبی بے وقوف ہے. نبی کیا ہے؟ بے وقوف ہے. اور روحانی آدمی دیوانہ ہے. روحانی آدمی کیا ہے؟ دیوانہ ہے. سو آج کی اس ایوننگ میں ہمارا جو مضمون ہوگا وہ ہے روحانی آدمی دیوانہ ہے. روحانی آدمی کیا ہے؟ دیوانہ ہے. اور دیوانے کو آپ جتنے مرضی افسانے سنائیں اس کی ساتھ پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کے دماغ میں رات ہوتے کی طرح سکھائی گئی وہ بات ہے جس کے لیے صرف یہ لکھا ہے، یہ سنا جاتا ہے میاں میں چوری کھانی کھانی، اس کے علاوہ وہ نہیں پڑتا. اس کے علاوہ وہ کچھ کہنا بھی نہیں چاہتا، اس کے علاوہ وہ کچھ جاننا بھی نہیں چاہتا، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ جو اس کے بعد میں دماغ میں بات ڈال دی گئی ہے اس کے علاوہ وہ کچھ بھی کرنا نہیں چاہتا. ایسے دیوانے جو ہوتے ہیں نہ افسانے سنتے ہیں اور نہ افسانے سناتے ہیں. اب بات رہے کہ افسانے کی، افسانے کا مطلب پتہ ہے کسی کو کیا ہوتا ہے؟ اسے کہتے ہیں شان گمان. سنسکرت زبان کا لوگ ہے، کیا مطلب ہے؟ شان گمان، جھوٹی بات، جھوٹا گمان، جھوٹی اصطلاح. ہر ایک وہ بات جس کا تعلق خدا سے نہیں اسے ہم افسانہ کہہ سکتے ہیں. اس میں مزہ تو ہوتا ہے دنیاوی، جیسے ڈائجسٹ ہوتے ہیں، جس طرح سے افسانے لکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح سے اور دیگر قسم کے ناول لکھے جاتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے سچائی یا حقیقت کوئی بھی نہیں ہوتی. اس کے لیے میں نے ایک اور خیال لکھا کہ کہانی حقانی آدمی کو متنفر کر دیتی ہے. یاد رکھیے، حقانی کا مطلب ہوتا ہے حق کی پیروی کرنے والا. کون؟ حق کی پیروی کرنے والا جا کے کہانیاں سنا لگ پڑے بیوقوف لوگوں کرو، تو جو چیز اس کے دماغ میں کلام کے بارے میں ڈالی گئی ہے یاد رکھیے وہ موقوف ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. اس کے اندر کوئی اور چیز جو ہے وہ فیڈ کر دی جاتی ہے. اس لیے آج کے سامنے میں بتانا چاہتا ہوں قدس پالوس رسول آج سے ہزاروں سال پہلے اپنے شاگرد تیموتھیوس کو لکھتے ہوئے یہ کہتا ہے 4 باب کے اندر، دوسرا تیموتھیوس 4 باب پہلی آیت سے بڑی خوبصورت اسٹیٹمنٹ میں آپ کے لیے پڑھوں گا. بہت شکریہ. نکالیں ذرا اپنی کتابوں پر غور کریں، بائبل کو درست کھولیں. قدس پالوس رسول کا خط تیموتھیوس کے نام جو اس کا عزیز فرزند، اس کا روحانی بیٹا تھا جس کو لکھا گیا، اس کے 4 باب کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گا آپ کے لیے. سنیے. خدا اور مسیح یسوع کو جو زندوں اور مردوں کی عدالت کرے گا گواہ کر کے اور اس کے ظہور اور بادشاہی کو یاد دلا کر میں تجھے تاکید کرتا ہوں کہ تو کلام کی منادی کر، وقت اور بے وقت مستعد رہ اور ہر طرح کی تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے اور ملامت اور نصیحت کر، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے بلکہ کانوں کی کھجلی کے بعد اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ
کہانی ہے وہ ایک حقانی آدمی کو متنفر کر دیتی ہے، بےراہ کر دیتی ہے، گمراہ کر دیتی ہے، بیزار کر دیتی ہے، وہ بیچارہ کسی جگہ کبھی نہیں رہتا. جس طرح کہ یہ میں مثال میرے دل و دماغ چاہیے واپس نہیں آنی. کئی بار لوگ یہ آتے ہیں تو بھی کتا نے گھر جانا پڑے، اس کتے کی طرح شک ہو جاتی ہے، شخص کی زندگی ہو جاتی ہے. دیکھیں کلام کے اندر لکھا ہے کہ جو بار بار گناہ کرنے والی کی باتوں کو خدا چیز دے گا، ٹھیک ہے، اور جو بے وقوف شخص ہے، کام کر ہے، گنہگار ہے، اور وہ راست باز بندہ جو گنہگاری کی طرف جاتا ہے، وہ اس کتے کی طرح جو اپنی قید کی طرف دوبارہ لوٹ جاتا ہے، میرا اس روٹی دوبارہ دلدل کی طرف منہ کرتی ہے. اس لیے آج کی شام میں بتانا چاہتا ہوں اس ہوشیہ 9:7 آیت کے مطابق لکھا ہے کہ سزا کا دن آگے، جزا کا وقت آ پہنچا ہے، اسرائیل کو معلوم ہو جائے گا. اس کے بارے میں نے لکھا کہ یاد رکھیے سزا جزا کا وقت کبھی جزا نہ ہوگا. اگر کوئی شخص یہ سوچ کے بیٹھا ہے کہ وہ وقت میری ذات پر سے جزا ہو جائے گا. ایک دفعہ میں فکر ہے گلی میں ایک شخص کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو مجھے کہا میں سے نصیحت کرنے لگا اور الٹا وہ مجھے نصیحت کرنے لگے کہ نا اور پادر صاحب نور جان کہہ گئی یہ وہ بیٹا صاحب ہو تو ایسا نہیں ہوتا. کلام مقدس کے اندر متی کی انجیل کے اندر یہ لکھا ہے کہ کون اس کی دن کی تاب لا سکتا ہے، کیونکہ اس کا دن جو ہے وہ دھوبی کے صابن کی طرح ہے اور بھٹی کی چاندی کی طرح ہے، اور اس کے آنے کے دن میں کس کی تاب ہے، کون کھڑا رہ سکے گا؟ کوئی کھلوے گا تو دیکھے گا، کھڑا ہی کوئی نہیں رہ سکے گا. اس لیے آج کی شام میں ایمانداروں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کے انبار، خدا کے جو خزانے ہیں، خدا کا جو سامان جو اچھا خزانہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی ذات پر بھول جائے تو اپنی زندگی کو افسانہ نہ بنائے، بہانہ نہ کرے، بلکہ جو خدا چاہتا ہے وہ کرے. دیوانہ بن کر اپنی زندگی گزارے، خدا کا دیوانہ بنے. ہاللیلویا. کیونکہ میں نے ایک دو پہلے بھی آپ کو بتایا کہ دروازہ کھلا تھا مین چرچ کا، یہاں بڑا دروازہ کھلا ہوا تھا، ان 2-4 لوگوں کی زیادہ ہیں، 2-4 لوگ اس وقت یہاں پر تھے، تو باہر لوگ کھڑے ہو کر ایسے باہیں باندھ کر یہ سوچ رہے تھے، اور میرے دل میں خدا نے بات ڈالی کہ دیکھو تم لوگ ان لوگوں کی نظر میں ہے ایب نارمل. وہ کہتے ہیں لوگ اسی دنیا داری کے مزے کا ایک کل ہی 2-4 اندر بیٹھے ہیں پاگل یہ نام. تو ہم نارمل لوگوں کے لیے روحانی شخص جو ہے وہ ایب نارمل ہے، اور اس کی زندگی میں جو ہے وہ زیادہ کام جو ہے وہ خدا اہمیت رکھتا ہے. یہاں پر لفظ بدکرداری لکھا گیا اسی نویں آیت کے اندر. اس کی بدکرداری کی کثرت اور عداوت کی زیادتی کے باعث نبی بے وقوف ہے. ابھی لوگ جو ہے وہ نبوتیں کرتے ہیں، پیشن گوئیاں کرتے ہیں، بتاتے ہیں، اور پوتر کلام میں سے جو پیشن گوئیاں وہ سکھاتے ہیں لوگوں کو، لیکن لوگ جو ہیں انہیں سیکھنے کے لیے تیار نہیں کہتے تو بے وقوف ہے. جیسا صحیح یرمیہ بلبلا بابیلا کرتا پھرتا تھا، اور وہ بابیلا کر رہا تھا، لوگ سمجھ رہے تھے یہ بیلا ہے. ایسا نہیں ہوتا. اب آپ لوگ کہتے ہیں ہم تو اپنے دل کی مرضی پر چلیں گے اور ہر ایک اپنی آنکھوں کی منصوری پر نظر کرے گا. لیکن یاد رکھیے بد کرداری بدعمالی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور بدعمال بندہ اس وقت ہوتا ہے، عمال اس وقت اس کے ٹھیک نہیں ہوتا، تب تک وہ عمل نہیں کر پاتا جب تک اس کی زندگی کے اندر افسانے پھیلے ہوئے، کہانیاں اور جھوٹی باتوں کا شان گمان ان کے اندر موجود ہے. ایسی آج کی شام میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ دنیا داری کی باتیں کو بیزار کر دیں، خدا سے گمراہ کر دیں، متنفر کر دیں، ضروری ہے کہ کہانیوں کو چھوڑ کر یا کہانی کو چھوڑ کر حقانی بنے، حق کی پیروی کرنے کی کوشش کریں. ہاللیلویا. کیونکہ لکھا ہے دیوانہ آدمی بہانہ نہیں کرتا، دیوانے کے لیے افسانے کوئی معنی نہیں رکھتے، اور خزانے ان کے لیے کھلتے ہیں جو بہانے نہیں کرتے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کتنے لوگوں کو بات سمجھ آئی؟ سبھی کو سمجھ آئیے. میں یہ کال دینا چاہتا ہوں، ضروری ہے آج کی سیوننگ میں یہ کلام جو ہے ہماری زندگی کے لیے ایک بہترین جو ہے وہ نصب العین یا ایک اچھی راہ ہمارے لیے ثابت ہو. آمین. اگر اس کو عمل کریں گے تو کلاس کو بہتر دے گا. تو آپ رسول اللہ